السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد اعظم اور آج ہم فرسٹ ایئر کی انگلش بک 1 کا پہلا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم لائن بائی لائن ٹرانسلیشن بھی اس کی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو خلاصہ ہے، کہانی ہے، وہ دہرا دیتے ہیں، جس سے ہمیں ایک اسکیچ بن جائے گا ہمارے ذہن میں کہ کس طرح سے اس سبق کی کہانی جو ہے۔ اس کہانی میں 3 کریکٹر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا کریکٹر ہے مسٹر آرتھر، دوسرا مسز آرتھر لیوس جس کا نام نورما ہے، اور تیسرا جو کریکٹر اس میں ہے مسٹر اسٹیوارٹ۔ اس سبق کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ آرتھر اور اس کی بیوی نورما جو ہے ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ ایک دن جب نورما کام سے واپس آئی تو دروازے کے پاس اسے کارٹن پڑا ملا۔ وہ اس کارٹن کو اندر لے آئی، اس کے ساتھ ایک چٹ چسپاں تھی جس پر لکھا تھا کہ مسٹر اسٹیورٹ جو ہے آپ سے 8 بجے شام کو ملنے آئیں گے۔ ٹھیک شام کو 8 بجے شام اسٹیورٹ ان سے ملنے آ گیا۔ آرتھر اسے اندر لے آیا۔ اسٹیورٹ نے انہیں پیشکش کی کہ وہ اگر اس ڈبے پر موجود جو بٹن ہے اس کو دبا دیں تو دنیا میں کہیں ایک ایسا شخص مر جائے گا جسے وہ جانتے تک نہیں ہوں گے۔ اس کے بدلے میں انہیں $50,000 دیے جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ آرتھر کو غصہ آ گیا اور اس نے اسٹیورٹ کو ڈبے سمیت گھر سے چلے جانے کو کہا۔ اسٹیورٹ جاتے جاتے اپنا کارڈ وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ آرتھر اس کارڈ کو اٹھا کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے کارڈ کو باہر والے دروازے کے پاس پڑی ہوئی جو میز ہے اس پر اچھال دیتا ہے۔ نورما ایک لالچی اور خود غرض خاتون ہوتی ہے۔ $50,000 کا سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے، اس کی جو رال ہے وہ ٹپکنے لگتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ترغیب دینے لگی کہ انہیں $50,000 مل جائیں گے تو وہ جزیرے پر ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے اچھے کپڑے بھی خریدیں گے، کار بھی لیں گے، اچھا فرنیچر لیں گے اور یورپ کی سیر بھی کریں گے۔ مگر آرتھر نے کہا کہ وہ ان چیزوں کے لیے کسی انسان کا قتل نہیں کر سکتے۔ اس نے بیوی کو سمجھایا کہ یہ ایک غیر اخلاقی فعل ہے، مگر بیوی اس کی نہیں مان رہی تھی کہ آفر کرنے والے کسی کو قتل تھوڑی کریں گے۔ وہ تو محض ایسا کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی تحقیق کر رہے ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے بٹن دبا دیں گے۔ مگر آرتھر نے بیوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن کام پر جاتے ہوئے نورما جو ہے اس نے اسٹیوارٹ کے کارڈ کو جو ٹکڑے کر دیے تھے، اس نے مسٹر آرتھر نے ان ٹکڑوں کو اپنے پرس میں ڈال لیا اور دفتر میں کافی کے وقفے کے دوران انہیں جوڑ دیا۔ اس نے اسٹیورٹ کو فون کیا اور پھر بٹن کے بارے میں پوچھا۔ اسٹیورٹ نے کہا کہ وہ ڈبہ جو ہے واپس دے جائے گا، مگر نورما نے کہا کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جب وہ کام سے گھر لوٹی تو ڈبہ دوبارہ ان کے دروازے پر پڑا تھا۔ نورما اسے اٹھا کر اندر لے آتی ہے اور الماری میں رکھ دیتی ہے۔ رات کو نورما نے شوہر کو دوبارہ منانے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ اگر 10,000 میل دور چین میں کوئی بوڑھا کسان مر جاتا ہے یا کانگو میں کوئی مریض مر جاتا ہے تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آرتھر نے کہا کہ اگر پاس کے بلاک میں کوئی بچہ مر جاتا ہے تو بیوی کی باتیں سن کر آرتھر جو ہے غصے میں آ جاتا ہے، لرز اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ صبح کے ناشتے کے بعد آرتھر کام پر چلا جاتا ہے۔ نورما جو ہے اس نے الماری سے ڈبہ نکالا اور کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے ہاتھ بڑھا کر جو بٹن ہے اس کو دبا دیتی ہے اور ڈبے کو کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھتی ہے۔ اس نے فون اٹھایا۔ فون سے آواز آئی کہ لیناکس ہل ہاسپٹل ہے، اس سے وہ بول رہا ہے۔ اس آواز نے اسے ایک زمین دوز ریلوے کے حادثے کے بارے میں بتایا کہ یہ ہجوم کی دھکم پیل نے آرتھر کو ریلوے کے چبوترے سے جو ہے ریل کے آگے دھکیل دیا اور جس سے وہ مسٹر آرتھر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ نورما کو اپنے شوہر کی جو $50,000 کی انشورنس پالیسی ہے وہ یاد آ جاتی ہے، جو موت کی صورت میں اسے ملنا ہوتی ہے۔ نورما کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ اس نے ڈبے کو کوڑے کی ٹوکری سے اٹھایا اور اسے زور زور سے واش بیسن کے کنارے پر مارنے لگتی ہے۔ ڈبہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے انگلیوں کی مدد سے اس کے جو حصے ہیں الگ کیے۔ ڈبے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، وہ خالی تھا۔
فون کی گھنٹی جو ہے دوبارہ بج اٹھتی ہے. اس نے نارما نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف سے اسٹیوارڈ بول رہا تھا. نارما چیخی کہ تم نے کہا تھا کہ جو شخص مرے گا وہ میرے لیے اجنبی ہوگا. تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا اپنا شوہر مر گیا. تو اس پر اسٹیوارڈ نے کہا کہ وہ بھی تیرے لیے اجنبی تھا کیونکہ تو اسے نہیں جانتی تھی. اسٹیوارڈ کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خیالات اور احساسات سے جو ہے وہ ناواقف تھی. یہ بھی تو ایک طرح کی اجنبیت ہوتی ہے. تو آئیے اسٹوڈنٹس آج اس کا جو ہے ٹرانسلیشن لائن بائی لائن ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لیسن نمبر 1 بٹن ریٹن بائی ریچرڈ میتھسن کا جو یہ لکھا ہوا ہے, ریچرڈ میتھسن کا لکھا ہوا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. The package was lying by the front door, a cube-shaped carton sealed with the tape, their name and address printed by hand. Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E, 37th Street, New York, 10016. پلندہ یا بنڈل یا پارسل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں صدر دروازے کے قریب پڑا تھا, جو کہ ٹیپ سے سر بمہر جس پر سیل آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ایک لگی ہوئی تھی, ایک مکعب شکل کا ڈبہ تھا. ان کا نام اور پتہ ہاتھ سے تحریر کیا گیا تھا. مسٹر اور مسز آرتھر لیوس, 217 گلی نمبر 37, نیو یارک 10016. Norma picked it up, unlocked the door and went into the apartment. نارما نے اسے اٹھایا, دروازے کا قفل یا تالا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کھولا اور اپارٹمنٹ میں چلی گئی. It was just getting dark. تاریکی چھانے لگی تھی. After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. بکرے کی چانپیں گوشت بھوننے کی آہنی جالی پر رکھنے کے بعد وہ پلندہ کھولنے کے لیے بیٹھ گئی. Inside the carton was a push-button unit fastened to a small wooden box. ڈبے کے اندر دبانے والا ایک یونٹ تھا جو کہ لکڑی کے ایک چھوٹے سے صندوق سے جڑا ہوا تھا. A glass dome covered the button. بٹن کو ایک کوسی یا محرابی شیشے نے ڈھانپ رکھا تھا. Norma tried to lift it off, but it was locked in place. نورما نے اس شیشے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی مگر یہ اپنی جگہ مقفل تھا. She turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box. اس نے ڈبے کو الٹا کیا اور اسے کاغذ کی ایک طے شدہ ورق دکھائی دیا جسے صندوقچے کے نیچے شفاف ٹیپ سے جو ہے چپکایا گیا تھا. She pulled it off. Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. اس نے اسے کھینچ کر جو ہے اتار لیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسٹر اسٹیوارٹ شام 8 بجے آپ سے ملنے آئیں گے. Norma put the button unit beside her on the couch. نورما نے بٹن والا جو یونٹ ہے اپنے قریب صوفے پر رکھ دیا. She reread the typed notes smiling. اس نے تحریر کو مسکراتے ہوئے دوبارہ سے پڑھا. A few moments later, she went back into the kitchen to make the salad. چند لمحے بعد, کچھ دیر بعد, she went back into the kitchen to make the salad. وہ باورچی خانے میں سالاد بنانے کے لیے واپس چلی گئی. The door bell rang at 8 o'clock. 8 بجے دروازے کی گھنٹی بجی. I'll get it. میں دیکھتی ہوں. Norma called from the kitchen. نارما نے باورچی خانے سے کہا یا آواز دی.
Arthur was in the living room reading. Arthur دیوان خانے میں پڑھ رہا تھا, مطالعہ کر رہا تھا. There was a small man in the hallway. He removed his hat as Norma opened the door. Mrs. Lewis, he inquired politely. راہداری میں ایک کوتاہ قامت کا جو چھوٹے قد کا جو شخص تھا وہ موجود تھا. جو ہی نورما نے دروازہ کھولا اس نے کیپ اتاری اور شائستگی سے پوچھا, کیا آپ مسز لیوس ہیں؟ یس, جی ہاں. آئی ایم مسٹر اسٹیوارٹ. اوہ یس, میں مسٹر اسٹیوارٹ ہوں. اوہ یس. نورما ریپریسڈ اے اسمائل. نورما نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا, شی واز شیور ناؤ اٹ واز اے سیلز پچ. اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ایک سیلز مین کا لہجہ ہے. مے آئی کم ان, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آسکڈ مسٹر اسٹیوارٹ. مسٹر اسٹیوارٹ نے پوچھا. آئی ایم ریدر بیزی, نورما سیڈ. میں قدرے مصروف ہوں, نورما نے کہا. ڈونٹ یو وانٹ ٹو نو وٹ اٹ از, آپ نہیں جاننا چاہتے کہ یہ کیا ہے؟ نورما ٹرن بیک. نورما پیچھے کی طرف مڑی. مسٹر اسٹیوارٹ's ٹون ہیڈ بین اوفینسو. مسٹر اسٹیوارٹ کا لہجہ جارحانہ تھا. نو آئی ڈونٹ تھنک سو, نہیں میں ایسا نہیں سمجھتی. شی ریپلائڈ, اس نے جواب دیا. اٹ کوڈ پروو ویری ویلیویبل, ہی ٹولڈ ہر. اس نے کہا کہ یہ بہت گراں قدر ثابت ہو سکتی ہے. اس نے اسے بتایا. مانیٹریلی شی چیلنجڈ. کیا پیسوں کے اعتبار سے؟ اس نے تصدیق چاہی. مسٹر اسٹیوارٹ نوڈڈ. مسٹر اسٹیوارٹ نے اسبات میں سر ہلایا. مانیٹریلی, مالیاتی طور پر. ہی سیڈ, اس نے کہا. نارما فراؤنڈ. نارما نے تیوری چڑھائی یا منہ بنایا. شی ڈیڈنٹ لائک دس ایٹیٹیوڈ. اسے اس کا انداز پسند نہ آیا. وٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سیل. تم کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ شی آسکڈ, اس نے پوچھا. آئی ایم ناٹ سیلنگ اینی تھنگ, ہی آنسرڈ. میں کوئی چیز نہیں بیچ رہا, اس نے جواب دیا. آرتھر کیم آؤٹ آف دا لیونگ روم. آرتھر دیوار خانے سے جو ہے باہر آیا. سم تھنگ رانگ, کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ مسٹر اسٹیوارٹ انٹروڈیوسڈ ہمسیلف. مسٹر اسٹیوارٹ نے اسے اپنا تعارف کرایا. اوہ, دا آرتھر پوائنٹڈ ٹوارڈ دا لیونگ روم اینڈ اسمائلڈ. اوہ, تو آرتھر نے دیوان خانے کی طرف اشارہ کیا اور مسکرایا. وٹ از دیٹ گیجٹ اینی وے. آخر یہ پرزہ یا مشین کیا ہے؟ It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. اس کی وضاحت میں زیادہ وقت درکار نہ ہوگا, اسٹیوارٹ نے جواب دیا. May I come in, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ If you are selling something, Arthur said. اگر تم کوئی چیز بیچ رہے ہو, آرتھر نے کہا. مسٹر اسٹیوارٹ shook his head. I am not. مسٹر اسٹیوارٹ نے نفی میں نہ میں سر ہلایا. میں کوئی چیز نہیں بیچ رہا ہوں. مسٹر اسٹیوارٹ shook his head. I am not. آرتھر looked at Norma. آرتھر نے نورما کو دیکھا. Up to you, she said. آپ کی مرضی, نورما نے کہا. He hesitated. Well, why not, he said. وہ ہچکچایا. Well, why not, کیوں نہیں, اس نے کہا.
They went into the living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair. وہ دیوان خانے میں چلے گئے اور مسٹر اسٹیوارٹ نورما کی کرسی پر بیٹھ گیا. He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. اس نے کوٹ کی اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا سر بمہر تالا لگا ہوا لفافہ جس پر سیل لگی ہوئی تھی نکال لیا. Inside here is a key to the bell unit dome. اس کے اندر گھنٹی بجانے والے اس گنبدی یونٹ کی کنجی ہے. He said اس نے کہا. He set the envelope on the chair side table. اس نے لفافے کو کرسی کے پہلو میں پڑی ہوئی جو میز ہے اس پر رکھ دیا. The bell is connected to our office. The bell is connected to our office. اس کا جو کنیکشن ہے، اس کا جو رابطہ ہے گھنٹی کا، وہ ہمارے دفتر سے ہے. What's it for? asked Arthur. اس کا استعمال کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ آرتھر نے پوچھا. If you push the button, Mr. Stewart told him, somewhere in the world, someone you don't know will die. مسٹر اسٹیوارٹ نے اسے بتایا اگر آپ اس بٹن کو دبائیں تو دنیا میں کہیں کوئی ایسا شخص جسے آپ نہ جانتے ہوں مر جائے گا. In return for which you will receive a payment of $50,000. جس کے بدلے میں آپ کو $50,000 کی ادائیگی کی جائے گی. نارما stared at the small man. نورما نے اس کوتاہ قامت یا چھوٹے قد والے شخص کو دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگی. He was smiling. وہ مسکرا رہا تھا. What are you talking about? تم کیا کہہ رہے ہو؟ Arthur asked him. آرتھر نے اس سے پوچھا. Mr. Stewart looked surprised. Mr. Stewart بکھلا گیا. But I have just explained, he said. مگر میں نے ابھی تو بتایا ہے، اس نے کہا. Is this a practical joke? کیا یہ ایک عملی مذاق ہے؟ asked Arthur. آرتھر نے پوچھا. Not at all. بالکل نہیں. The offer is completely genuine. یہ پیشکش بالکل پوری طرح اصلی ہے. You are not making sense, Arthur said. آرتھر نے کہا آپ کی بات سمجھ سے باہر ہے. You expect us to believe. آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم یقین کر لیں گے. Who do you represent? تم کس کے نمائندے ہو یا تم کس کی نمائندگی کرتے ہو؟ Demanded Norma. نورما نے جواب مانگا. Mr. Stewart looked embarrassed. Mr. Stewart پریشان ہو گیا. I am afraid I am not at liberty to tell you that, he said. Mr. Stewart پریشان ہو گیا. اس نے کہا مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ کو یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. However, I assure you the organization is of international scope. تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تنظیم بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے. I think you would better leave. میرا خیال ہے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. Arthur said, standing. آرتھر نے کھڑے اٹھتے ہوئے کہا. Mr. Stewart rose, of course. Mr. Stewart اٹھ کھڑا ہوا, of course, یقیناً. And take your button unit with you. اور اپنا بٹن یونٹ بھی اپنے ساتھ لے جائیں. Are you sure you would not care to think about it for a day or so? کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1-2 دن اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیں گے؟ Arthur picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stewart's hand. آرتھر نے
بٹن یونٹ اور لفافہ اٹھایا اور انہیں اسٹیوارڈ کے ہاتھوں میں تھما دیا. He walked into the hall and pulled open the door. وہ چلتا ہوا ہال میں پہنچا اور کھینچ کر دروازہ کھول دیا. I'll leave my card. میں اپنا کارڈ چھوڑے جا رہا ہوں. said Mr. Stewart. Mr. Stewart نے کہا. He placed it on the table by the door. اس نے کارڈ دروازے کے جو پاس میز ہے اس پر رکھ دیا. When he was gone. جب وہ جا چکا تھا. Arthur tore it in half and tossed the pieces into the table. آرتھر نے اسے 2 ٹکڑے کیا اور ان ٹکڑوں کو میز پر اچھال دیا. Norma was still sitting on the sofa. What do you think it was? نورما ابھی تک صوفے پہ بیٹھی تھی. What do you think it was? اس نے پوچھا تمہارے خیال میں یہ کیا تھا. She asked. اس نے پوچھا. I don't care to know. He answered. مجھے یہ جاننے کی پرواہ نہیں. اس نے جواب دیا. She tried to smile but could not. اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر وہ ایسا نہ کر سکی. Are not you curious at all? کیا تم بالکل متجسس نہیں ہو. No. He shook his head. نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. After Arthur returned to his book, Norma went back to the kitchen and finished washing the dishes. جب آرتھر اپنی کتاب کی طرف لوٹا, نورما باورچی خانے میں واپس چلی گئی اور پلیٹیں دھونے کا کام مکمل کیا. Why won't you talk about it? Norma asked. تم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نورما نے پوچھا. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. آرتھر نے برش کرتے ہوئے نگاہیں اٹھائیں. He looked at the reflection in the bathroom mirror. غسل خانے کے آئینے میں اس نے نورما کے عکس کو دیکھا. Does not it intrigue you? کیا یہ تجھ میں تجسس پیدا نہیں کرتا؟ It offends me, Arthur said. یہ مجھے غصہ دلاتا ہے, آرتھر نے کہا. I know. Norma rolled another curler in her hair. Does not it intrigue you too? میں جانتی ہوں. مگر نورما نے بالوں میں گھونگھر ڈالنے والا کنگھا جو ہے ایک بار پھر گھمایا. Does not it intrigue you too? کیا یہ تجھ میں تجسس بھی بیدار نہیں کرتا؟ You think it's a practical joke. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک تفریحی چال ہے؟ She asked as they went into the room. اس نے پوچھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئے. If it is, it's a sick one. اگر یہ مذاق ہے تو یہ ایک بیہودہ مذاق ہے. Norma sat on her chair and said after a moment. نورما اپنی کرسی پر بیٹھی اور اس کے بعد کہا. Maybe it's some kind of psychological research. ممکن ہے یہ کوئی نفسیاتی تحقیق ہو. Arthur shrugged. Could be. آرتھر نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. ہو سکتا ہے. Maybe some eccentric millionaire is doing it. شاید کوئی سر پھرا کروڑ پتی یہ کر رہا ہو. Maybe. شاید ایسا ہو. Would not you like to know? کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے؟ آرتھر shook his head. آرتھر نے نفی میں نہ میں سر ہلایا. Why? کیوں؟ Because it is immoral, he told her. کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے, اس نے اسے بتایا. Norma slid beneath the covers. نورما لحاف میں گھس گئی. Well, I think it's intriguing, she said. میرا خیال ہے
کہ یہ تجسس بیدار کر رہا ہے. اس نے کہا. آرتھر ٹرنڈ آف دا لیمپ. آرتھر نے لیمپ بجھا دیا. گڈ نائٹ ہی سیڈ. شب بخیر اس نے کہا. نارما کلوزڈ ہر آئیز. نارما نے اپنی آنکھیں بند کر دیں. $50,000 she thought. $50,000 اس نے سوچا. In the morning as he left the apartment. صبح سویرے جب وہ اپارٹمنٹ سے روانہ ہوئی. Norma saw the card halves on the table. نارما کو جو ہے جو کارڈ ہے اس کے 2 نصف ٹکڑے اسے میز پر پڑے دکھائی دیے. Impulsively she dropped them into her purse. نہ چاہتے ہوئے اضطراری طور پر بے اختیاری طور پر اس نے انہیں اپنے پرس میں ڈال لیا. Norma she locked the front door and joined Arthur in the elevator. اس نے باہر والا دروازہ مقفل کیا, اس کو تالا لگایا اور لفٹ میں آرتھر کے پاس آ گئی. While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. کافی کے وقفے کے دوران اس نے اپنے پرس سے کارڈ کے دونوں نصف جو حصے ہیں وہ نکالے اور ان کے پھٹے ہوئے کناروں کو باہم ملا دیا. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. کارڈ پر صرف مسٹر اسٹیوارٹ کا نام اور ٹیلی فون نمبر درج تھے. After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch taped the edges together. دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے اپنے پرس سے کارڈ کے دونوں حصے دوبارہ نکالے اور ان کے جو کنارے ہیں ان کو شفاف ٹیپ سے باہم جوڑ دیا. Why am I doing this? She thought. میں ایسا کیوں کر رہی ہوں اس نے سوچا. Just before 5 she dialed the number. 5 بجنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے نمبر ملا دیا. Good afternoon said Mr. Stewart's voice. سپہر کا سلام مسٹر اسٹیوارٹ کی آواز گونج اٹھی. Norma almost hung up but restrained herself. نارما تقریباً ریسیور رکھنے لگی تھی مگر اس نے اپنے آپ کو ایسا کرنے سے باز رکھا. She cleared her throat. اس نے اپنا گلا صاف